قرآن پاک کے 25ویں پارے کا آغاز سورۃ حامیم سجدہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 25ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر اگنے والے پھل کا علم اس کے پاس ہے، اور ہر عورت کے حمل اور اس کے بچے کی پیدائش کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بنانے والے ہیں، اس لیے اس سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کافروں کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں جنہیں تم نے میرا شریک قرار دے رکھا تھا؟ تو کافر کہیں گے کہ ہمیں ان کی کچھ خبر نہیں، اور جن کو وہ خدا کے سوا پکارتے ہوں گے وہ سب غائب ہو جائیں گے، اور کافر یقین کر لیں گے کہ آج اللہ کے سوا کوئی مخلص نہیں، اس کے در کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں۔ لیکن اس موقع پر کسی کا ایمان لانا اسے نفع نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ انسان بھلائی کی دعائیں کرتے ہوئے نہیں تھکتا، لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ انسان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ انسانوں کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے اپنے رب کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر کس قدر مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے جہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہیں پر اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عربی کی وحی کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد بسنے والوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں، جس کی آمد میں کوئی شبہ نہیں۔ اور جب ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، وہ سب کے سب اپنی بستیوں، اپنے علاقوں اور اپنی اقوام کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کا رہنما بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی، جو بستیوں کی ماں یعنی ان کا مرکز ہے، اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو آپ اس دن ظالموں کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خوفزدہ دیکھیں گے، اور اس کا وبال ان پر آ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں دین کی دعوت کے سلسلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ میرے عزیز و اقارب سے پیار کا سلوک کیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام دعوت دین کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہے، اور اس کے بدلے وہ دنیا کی زندگانی اور آسائشوں کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان کا بنیادی سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو نظر انداز فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں پر گرفت فرمائے تو زمین پر کوئی مخلوق زندہ باقی نہ رہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ مسلمانوں کے تمام کام مشاورت سے طے ہوتے ہیں، یعنی حقیقی مسلمان ہر کام میں اپنی رائے کو مقدم سمجھنے کی بجائے مشاورات کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ سورۃ شعراء کے بعد سورۃ الزخرف ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو عربی میں اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب اس زبان کو جانتے تھے اور اس کو پڑھ کر وہ شعور حاصل کر سکتے تھے، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اپنے نزول سے قبل قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تمہارے معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور میرا پروردگار کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے یقیناً وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی اس بات کو اپنی اولاد میں بھی جاری فرما دیا تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کرتے رہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی روش کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بااثر شخص پر کیوں نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ کیا میری رحمتوں کو تقسیم کرنا ان کے اختیار میں ہے؟ میں جب چاہتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں اپنی رحمت کو اتار دیتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیتے ہیں اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی نشانی بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہیں، اور حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے جلوہ میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر اتریں گے۔ یعنی فرشتوں کے جرمٹ میں وہ دمشق کی جو ایک مسجد ہے، دمشق کی جامع مسجد، اس کے شرقی مینار پر اتریں گے، نبر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور جزیے کو موقوف کریں گے اور فتنہ دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الدخان۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ سورۃ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے پاس ایک عزت والے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام ہے، جنہوں نے ان سے کہا تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں بے شک تمہارے لیے اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔ جناب موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور ہو کر رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو پکار کر کہا کہ اے میرے رب، یہ تو مجرموں کی قوم ہے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیے، آپ کا پیچھا کیا جائے گا اور آپ کے لیے ہم سمندر کو ٹھہری ہوئی حالت میں چھوڑ دیں گے، بے شک یہ تعاقب کرنے والے ڈوبنے والا لشکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنی اسرائیل کو سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والے فرعون کے رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الجاثیہ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، انسانوں اور جانوروں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور صبح اور شام کی گردش میں اور آسمان سے اترنے والے پانی میں جس سے مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان سمندروں میں کشتیوں کو چلایا جائے اور اس کے فضل کو تلاش کیا جائے تاکہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی اور پاکیزہ رزق بھی دیا اور ان کو جہانوں پر فضیلت دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت اور یہ فضیلت بنی اسرائیل سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے سپرد کر دی اور تلقین کی کہ یہود و نصارہ کی خواہشات کو کوئی اہمیت نہیں دینی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔